لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى في موضع آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تمام تعریفیں حمد و ستائش کے لیے اور بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ کی ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے عذاب کا کوڑا برسا سکتا ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے آسمانوں سے پانی کے بجائے آگ کے گولے برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دے. جس شہر، جس بستی کو وہ چاہے پکڑ لے اور اسے تہس نہس اور برباد کر دے. کوئی بھی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے اور بستی والوں کو، شہر والوں کو، دنیا والوں کو اللہ یوں ہی عذاب میں گرفتار نہیں کرتا ہے. جب فحاشیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، برائیاں بڑھ جاتی ہیں بے تحاشا، فسق و فجور کا کام کافی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کا گراف جب اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عذاب بھیج دیتا ہے. کبھی بڑے عذاب کی شکل میں، کبھی چھوٹے عذاب کی شکل میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہیں گے تاکہ لوگ پلٹ آئیں.
پچھلی امتوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، رسولوں پہ ایمان نہیں لائے، اور جب ان کی ظلم زیادتی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا اور صفحہ ہستی سے نیست اور نابود کر دیا۔ کتنی قوموں کے تذکرے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں۔ قوم عاد کو دیکھیے، بڑی زبردست قوم تھی، طاقت و قوت کی مالک تھی۔ اللہ نے ہواؤں کے تیز جھونکوں سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا تیز ہواؤں کے جھکڑ چلا کر کے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا، 7 رات اور 8 دن تک ہواؤں کے تیز جھکڑ چلتے رہے لگاتار۔ تم دیکھو گے سارے لوگ مر کر کے پڑے، فترى القوم فيها سرعا، سارے لوگ مار دیے گئے۔ كأنهم أعجاز نخل خاوية، بڑے اونچے اونچے لمبے ترنگے ہوا کرتے تھے، جب مر کے وہ گرے ہوئے پڑے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے، جیسے آندھیوں میں بڑے بڑے درخت جو ہے کھجور کے جھاڑ وہ اکھڑ کے آندھیوں میں گر جاتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کسی کو تم باقی دیکھتے ہو، کسی کا نام و نشان تم کو ملا؟ سارے لوگ برباد کر دیے گئے۔ ایسے ہی قوم سمود کو آپ دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی مدائن صالح جو مدینہ سے شمال مغرب میں تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پہ علا نامی جو ایک منطقہ ہے، ایک ایریا ہے، وہاں پہ مدائن صالح کی بستیاں ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی نشانی ظاہر کر دے، یہ نبی اور رسول اگر سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا، بغیر کسی ماں باپ کے چٹان کو پھاڑ کر اللہ نے بھاری بھرکم میں وشال اور خوبصورت گابھن اونٹنی نکال دیا، لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو نشانی قرار دے دیا کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری اونٹنی، اس کو نہیں چھڑنا، جس دن یہ چشمے پہ پانی پیے گی تم نہیں پینا۔ لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اتنی بھاری نشانی جو اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی، اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اسے مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، خوب موج مستیاں کر لو اپنے گھروں میں، 3 دن کے بعد تم سب کے سب ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، اونٹنی کو مار دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے انہیں کوٹ پیس کر برابر کر کے ہلاک و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پیس کر ہلاک و برباد کر دیا۔ کیسے برباد کیا؟ زلزلہ بھی آیا اور آسمان سے چیخ بھی آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فاصبحوا فی دیارہم جاثمین. ظالموں کو چیخ نے دبوچ لیا. مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبریل نے اتنی زور کی آواز لگائی کہ سب کی جانیں حلق میں آ گئیں. اس قدر زور سے چیخ ماری جبریل نے، سب کی جانیں حلق میں آ گئیں، سب کے دل حلقوم میں آ گئے، اور اس چیخ کے نتیجے میں زمین میں زلزلہ بھی برپا ہو گیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اس چیخ کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، چیخ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا، اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندھے منہ مرے ہوئے پڑے. ان کی بستیاں پتہ ہے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے. آج بھی مدائن صالح کی بستیاں، ان کے مکانات جو پہاڑوں میں انہوں نے تراش کے بنائے تھے، بڑے بڑے انجینئر بھی، آرکیٹیکٹ بھی آج ان کا بھی دماغ کام نہیں کرے گا. آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں. چشم عبرت ہے اگر تو جاؤ مدینہ سے 400 کلومیٹر کی دوری پہ سفر کر کے دیکھ کر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام مدائن صالح کی بستی سے گزرتے ہیں. بہت سارے صحابہ اس بستی کو، ان کے گھروں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں صحابہ خبردار، یہ قوم معذب ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، ان کے گھروں میں مت جانا، ان کی بستی میں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہارے لیے ضروری ہے، تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو روتے ہوئے جانا، اور اگر رلائی نہ آئے، آنکھیں اگر بھیگتی نہیں ہے تو رونے والی صورت بنا کے جانا. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. صحابہ نے ان کے چشمے سے، جو چشمہ اس اونٹنی کے لیے اللہ نے خاص کر دیا تھا، ایک دن یہ پانی پیے، لیکن اللہ کا عذاب آیا تھا. انہوں نے پانی نکال کر آٹے وغیرہ بھی گوندھ لیے تھے، آپ نے اس کو بھی پھینکوا دیا. نہیں، یہ اس پہ عذاب آ چکا ہے اس بستی پہ، اس لیے یہاں کھانا پکانا یہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے آگے بڑھو. ایسے ہی قوم لوط جب سرکشی پہ آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اور عورتوں کو چھوڑ کر جب مردوں سے اپنی شہوتیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور یہ ایسا جرم تھا، اس زمین کا ایسا جرم تھا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اللہ کا عذاب آ گیا. فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بستی کو اونچائی پہ لے جا کر اس کو اوندھے منہ پلٹ دیا. جبریل امین نے اپنے پر گاڑ دیے ان کی بستی میں، اور ان پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھا لیا، آسمان کی بلندی پہ لے کے گئے، اوندھے منہ وہاں سے پلٹ دیا، اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی. اور وہ پتھر بھی کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، پکے ہوئے بوڑھے ہوئے پتھر اور نشان لگائے ہوئے پتھر. کون سے آدمی پہ کون سا پتھر گرے گا اور کون سا کس پتھر سے مرے گا، یہاں تک کہ جو اس وقت بستی میں موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ تھے یا باہر پہ، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ان کے اوپر وہ کنکری آ کے لگتی ہے اور وہ بھی فنا اور برباد ہو جاتا ہے. جو اس وقت اپنی بستی میں موجود نہیں تھا، اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ایسے ہی قوم نوح کو آپ دیکھیے، 950 برس تک، یار کوئی مدت ہوتی ہے 950 برس، مگر ایمان نہیں لاتے ہیں. حضرت نوح مجبور ہو کر کے بد دعا کرتے ہیں، جبکہ انبیاء جلدی نہیں بد دعا کیا کرتے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر.
حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کیا، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ میں اپنی قوم سے ہار گیا ہوں، اے اللہ میرا زور نہیں چل رہا ہے، ایک بھی میری بات نہیں مان رہے، فانتصر